ثم پھر ارجع لوٹاؤ البصر نگاہ کو کرتین بار بار ینقلب لوٹ آئے گی الیکا تیری طرف البصر نگاہ خاسئا ذلیل ہو کر وہوا اور وہ حسیر تھکی ہوئی ہوگی. ثم ارجع البصر پھر نگاہ لوٹاؤ ایک دفعہ اور دیکھو کرتین بار بار دیکھو جتنی بار چاہو دیکھو ینقلب لوٹ آئے گی الیکا تمہاری طرف البصر نگاہ خاسئا تھک کر. خاسئ کا لفظ جو ہے یہ خے سین حمزہ سے خسأ نظر کا تھکنا اور ویسے معنی ہوتا ہے ذلت کے ساتھ دور پھینکنا دھتکارنا یعنی تمہاری نگاہ ایک طرح سے دھتکار دی جائے گی اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا تھک جائے گی. وہ حسیر اور وہ تھکی ہوئی ہوگی کیونکہ جب انسان بہت زیادہ اپنی نگاہ کسی چیز پہ لگاتا ہے کسی بھی چیز کو بہت زیادہ دیکھتا ہے تو دیکھتے دیکھتے نگاہ بھی تھک جاتی آنکھیں دکھنے لگتی عاجز ہو جاتی پھر اس کے بعد آپ کوشش بھی کریں تو مزید دیکھ نہیں سکتے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اتنا دیکھو کہ اس کے بعد مزید دیکھ نہ سکو تب بھی تمہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ تم اللہ کی اس تخلیق میں کسی قسم کی کوئی بے قاعدگی کوئی فطور کوئی رخنا کوئی تفاوت کسی چیز کا اوپر نیچے ہونا کسی چیز کا بے مقصد ہونا بے غرض ہونا دیکھ سکو. کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں کوئی بھی چیز بے ضابطہ نہیں. اور اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل درست ہے. ایک انسان ہے کہ جس کی زندگی تضادات سے بھری ہوئی ہے نقص اور فساد کا مجموعہ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ انسان کو آزادی ملی ہے باقی کسی چیز کو آزادی نہیں ملی. سورج کے پاس اپنی کوئی آزادی نہیں کہ اپنی مرضی سے کبھی چاہے تو الٹی طرف چلے اور کبھی چاہے تو اپنی چال بدل دے. ستارے اپنی مرضی نہیں کر سکتے سمندر اپنی مرضی نہیں کر سکتا. حالانکہ ایک انسان کے مقابلے میں ایک سمندر کا سائز آپ دیکھیں اس کی قوت آپ دیکھیں لیکن اس کے باوجود وہ ایک ڈسپلن میں ہے اس کو نہیں توڑتا جہاں تک اس کی لہروں کو آنا ہوتا ہے بس وہیں آ کے رک جاتی اس سے آگے نہیں جاتی. پہاڑوں کو آپ دیکھیں بڑی سے بڑی مخلوق کو دیکھیں ہر چیز اپنے طریقے پر اپنی حدود کے اندر ہے ایک ضابطے میں ہے ایک قاعدے میں ہے اپنا مقرر کام کر رہی ہے کسی دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتی اپنی حدود میں. سورج کو آپ دیکھیں جس میں کئی لاکھ زمینیں سما جائیں للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے بعد دن آنے کے بعد پھر دوبارہ رات آ جائے. ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ایک سے ایک چیز بڑی ایک سے ایک چیز انوکھی ایک سے ایک چیز عظیم لیکن کہیں بھی آپ کو فساد نظر نہیں آئے گا کہیں بھی آپ کو وہ ترتیب سے باہر نکلتے نظر نہیں آئیں گے. کہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز یہاں نہیں وہاں ہونی چاہیے تھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سورج کو رات کو اور چاند کو دن کو نکلنا چاہیے تھا. تو ان دونوں آیتوں کو آپ دیکھیے ایک طرف بتایا گیا کہ رحمان کی تخلیق میں تفاوت نہیں پھر کہا فطور نہیں اور پھر کہا کہ غور کرو تو تم کچھ بھی ڈھونڈ نہیں سکو گے کچھ بھی پا نہیں سکو گے. آسمانوں کو دیکھو قرآن مجید میں آتا فلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وما لها من فروج آسمانوں میں کہیں کوئی سوراخ کوئی رخنا نظر نہیں آتا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا کوئی ستارہ سیارہ اپنا مدار چھوڑ کے ہمارے سر پہ آ نہیں گرتا ورنہ زندگی ممکن نہ ہوتی. کتنے بڑے بڑے سائز کے زمین سے کئی گنا بڑے سائز کے بھاری بھرکم سیارے صرف ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس میں بھی جو سیارے اس میں زیادہ تر سیارے زمین کے سائز سے کہیں بڑے اور وہ سارے اپنی اپنی جگہ پر سورج کے چکر لگا رہے ہیں کوئی کسی سے ٹکرا نہیں رہا. اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہزاروں لاکھوں سال سے جب تک اللہ چاہے گا وہ اسی طرح اپنے اپنے دائرے میں کام کریں گے. لیکن انسان کیا کر رہا ہے کیا ہم بھی اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں یا اپنے دائرے کو چھوڑ کر ہر وقت دوسروں کے دائرے میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے اس پر جو دوسروں کو ملا ہے. اپنے کام سے ہمیں کم دلچسپی ہوتی اس سے زیادہ ہوتی جو دوسرے کر رہے ہیں. اپنی غلطیوں کی طرف نظر نہیں ہوتی وہ دیکھنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے جو دوسروں میں ہے. اپنی ذمہ داریوں کی فکر نہیں لیکن اگر کوئی ادا نہ کر رہا ہو تو اس کے پیچھے ضرور پڑیں گے. اسی سے پھر فساد ہوتا ہے اسی سے ظلم ہوتا ہے اور اسی سے احسن عمل اسوأ عمل میں بدل جاتے ہیں. کائنات کیوں اتنی پرسکون ہے ہر چیز کیوں اتنی خوبصورت ہے. ستاروں کو دیکھیں تو ایک خوشی ہوتی سمندر کو دیکھیں ایک سکون ملتا ہے حالانکہ اس کے اندر زبردست قسم کی لہریں اٹھتی ہیں لیکن اس کے باوجود ایک پرسکون منظر دیتا ہے. درختوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی. یہ اس لیے کہ ہر ایک اپنی حدود کے اندر ہر ایک ویسے ہی ایکٹ کر رہا ہے جیسے اللہ نے اس سے چاہا ہے. اگر پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر سمندر کا پانی کہیں رک کے نہ دے تو کیا کریں گے؟ اگر زمین ہمارے پاؤں کے نیچے تھمے نہیں تو کیا کریں گے؟ اگر رات جا کے نہ دے تو کیا کریں گے؟ اگر بارش تھم کے نہ دے تو کیا کریں گے؟ کبھی نہیں سوچتے ہم کہ یہ کون کر رہا ہے اور یہ کس کی اطاعت کر رہے ہیں, سب کس کی بات مان رہے ہیں اور ہمیں کس کی ماننی چاہیے. کیا وجہ ہے کہ یہاں پر 7 آسمانوں کی بات کی گئی اور پھر ان سب چیزوں کے اندر پائے جانے والے ڈسپلن کی بات کی گئی؟ پچھلی آیت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یعنی احسن عمل کیسا عمل ہوتا ہے, اس کی مثال اور اس کی علامات کائنات میں دیکھو, اپنے اوپر پھیلے ہوئے آسمان میں دیکھو کہ وہاں کتنا شدید ڈسپلن ہے, ہر چیز کس طرح اپنی خاص حد میں کنٹرولڈ.
ظلم اور فساد اور فتنہ اور خرابی اور یہ سارے غلط کام کب ہوتے ہیں؟ جب انسان اپنے آپ کو ڈسپلن میں نہیں رکھتا، اپنی خواہشات کو، اپنی زبان کو، اپنے اختیارات کو جب حدود کے اندر نہیں رکھتا، جب وہ حدود سے باہر نکلتا ہے، جب وہ اپنے دائرہ کار کے اندر نہیں رہتا، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر، اپنے کاموں کو چھوڑ کر اور چیزوں میں جا مداخلت کرتا ہے. وہ بندہ بننے کی بجائے خدا بننا چاہتا ہے. اس سے عاجزی مطلوب تھی، وہ تکبر کا شکار ہوتا ہے. یہاں سے فساد ہوتا ہے، یہاں سے خرابی آتی ہے. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ اطاعت کی. ایسی ہی اطاعت کی جیسی یہ بے اختیار مخلوق کر رہی ہے. تو جنت میں جانے والے اپنے اختیار کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اپنے اوپر ایسی پابندیاں رکھتے ہیں، اپنے اوپر ایسا کنٹرول رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے جو نظام اوقات مقرر کیا، دن رات کا، عبادات کا، اس ڈسپلن کی بھی پوری پابندی کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ صبح سونے سے لے کے جاگنے تک 5 نمازیں جو ہیں ہماری، وہ کیا بتاتی ہیں ہمیں؟ ڈسپلن کی پابندی کرو. جو اللہ نے اوقات میں ڈسپلن رکھا اس کو فالو کرو. رمضان کے روزے کیا بتاتے ہیں؟ حج کا موسم کیا بتاتا ہے؟ زکوٰۃ کیا یاد دلاتی ہے؟ ڈسپلن. جو کام جب کہا گیا ہے کرنے کو جب ہی کرو، اور اگر جب نہیں کرو گے تو قبول نہیں ہوگا. احسن عمل من مانی پہ مبنی عمل نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی کے مطابق جب دل چاہے نماز پڑھ لیں، جب دل چاہے جو چاہے کریں، جو دل نہ چاہے تو نہ کریں، چھوڑ دیں اور کہیں اللہ غفور رحیم ہے، ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی. ایسے عمل احسن عمل نہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ عمل ایسے ہیں جو اللہ دن کو چاہتا ہے، وہ دن میں ہی قبول ہوتے ہیں، رات میں نہیں ہوتے. کچھ کام ایسے ہیں جو رات کو کرنا ہوتے ہیں، وہ رات ہی میں قبول ہوتے ہیں، وہ دن کو نہیں ہوتے. تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور پھر ایک طریقہ مقرر ہے. اگر ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری حج، زکوٰۃ، فرائض عبادات اس طریقے پر نہیں جو بتایا گیا تو بھی قابل قبول نہیں. اسی طرح ہماری ازدواجی زندگی کے معاملات، حلال و حرام کی جو پابندیاں ہیں، جائز اور ناجائز جو کچھ بتایا گیا، اگر اس چیز کی بھی پابندی نہیں ہوگی تو قبول نہیں. حضرت ابن عمر سے جب پوچھا گیا کہ احسن عمل کیا ہے، احسن عمل کس کا ہے، تو انہوں نے کہا جو سب سے زیادہ حرام سے بچنے والا. احسن عمل کس کا ہے؟ جو سب سے زیادہ حرام سے بچنے والا. حرام اصل میں کیا ہے؟ جس چیز میں شدت کے ساتھ ناپسندیدگی پائی جاتی، جو اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں کرنا. یہ اگر کوئی شخص اس سے نہیں رکتا تو اس کا عمل احسن نہیں ہو سکتا، خوبصورت نہیں ہو سکتا، وہ امتحان میں فیل ہے.